السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفائل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 2 کا آج ہم نے لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کرنا ہے، نظام اخراج یعنی کہ ہمارا یورینری سسٹم، جس سے ہمارا جو ہے وہ یورین وغیرہ کس طرح سے ہمارے بلیڈر میں بنتا ہے، کون کون سے پارٹ اس کے اندر انوالو ہیں اور کس طرح سے اس کی فارمیشن ہوتی ہے، کس طرح سے یہ ڈسکارڈ ہوتا ہے، کون کون سے پارٹ اس کے اندر انوالو ہیں، یہ سارے ہم نے آج اس کے اندر ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک پکچر آپ کو یہاں پہ سامنے دی گئی ہے جس میں اس نے دکھایا ہوا ہے کہ لیور کس جگہ پہ ہے، سپلین کس جگہ پہ ہے، رینل آرٹری کس جگہ پہ ہے، رینل وینز کس جگہ پہ ہیں۔ اس پکچر کو آپ نے جو ہے نا وہ پورے غور سے دیکھنا ہے۔ یہ اوور آل ہمارے پورے باڈی کی جو ہے نا وہ پکچر دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں کہ اس کا جو ہے وہ کام کیا ہے، کس طرح سے یہ کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یورینری سسٹم کے افعال یعنی اس کے کام، اس کے فنکشنز۔ کہتا ہے کہ گردے جسم کا بنیادی اخراجی عضو ہیں۔ جلدی جگر، پھیپھڑے اور آنتیں بھی کچھ بیکار مادوں کو باہر نکلتے ہیں، لیکن اگر گردے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ تمام اعضاء گردے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس نے کچھ مندرجہ ذیل اس کے افعال دیے، کچھ کام دیے، یعنی جو ہمارے یورینری سسٹم ہے نا، اس کے کچھ اس نے افعال دیے ہوئے، کام دیے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ خون کو چھاننا یعنی کہ فلٹر کرنا۔ ہمارے جو گردے ہیں، ہمارے جو کڈنیز ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ ہمارے بلڈ کو فلٹر کرتی ہیں۔ کیسے کرتی ہیں؟ کہتا ہے کہ خون کو فلٹر کرنے کے بعد پروٹین اور خون کے خلیات خون میں رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلٹر جب ہو جاتا ہے تو اس کے صاف اور اچھے خلیات جو ہیں وہ خون کے اندر بقائے رہ جاتے ہیں، اور باقی مایع جو ہوتا ہے نا وہ فلٹریٹ ہو جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی زیادہ مقدار واپس خون میں جذب ہو جاتی ہے، صرف پانی کی تھوڑی سی مقدار بیکار مادے اور زہریلے مادے یعنی کہ ٹاکسن فلٹریٹ میں رہ جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیگر بیکار مادے بھی فلٹریٹ میں خارج کر دیے جاتے ہیں، جو پیشاب کی شکل میں ہمارے جسم سے جو ہے نا وہ خارج ہو جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ خون کی مناسب مقدار کو برقرار رکھنا، ٹھیک ہے۔ گردے کیا کرتے ہیں کہ خون کی مقدار کو برقرار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر گردے جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیں تو ہمارا بڑا ہی جو سسٹم ہے نا یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوتا ہے۔ نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتلے یعنی پانی ملے ہوئے پیشاب کی بہت زیادہ مقدار پیدا کر کے، یا پھر بہت گاڑھے یعنی بہت کم پانی والے پیشاب کی بہت کم مقدار پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خون کے سرخ خلیات کی پیداوار، اب یہ بھی دیکھیں کہاں پہ ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ گردے ایک ہارمون جس کو ہم بولتے ہیں اریتھرو پونیٹن ہارمون ہے، خارج کرتے ہیں، جو کہ ہڈیوں کے گردے میں سرخ خلیات کی پیداوار اریتھروپوسس کی نگرانی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وٹامن ڈی کا بننا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ گردے وٹامن ڈی کے بننے کے عمل کی نگرانی کرتے ہوئے خون میں کیلشیم کی سطح کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وٹامن ڈی کی جو نگرانی ہے وہ خون کے اندر کس طرح سے ہو رہی ہے، خون میں کیلشیم کی سطح کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں یہ۔ تو اب اس نے نا آگے یورینری سسٹم کی ساخت دکھائی ہے، یعنی ہمارا جو یورین کا جو سسٹم ہے نا اس میں جو کڈنیز آ رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے جو شکل بنی ہوئی ہے، ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ کڈنیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ لگ رہی ہے نا جیسے ایک لوبیا کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گردے سختی سے پھینچی ہوئی مٹھی کے برابر لوبیا کے دانے کی شکل کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا لگ رہا ہے نا جیسے ایک لوبیا کا ہو دانہ سا، ٹھیک ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے کہہ رہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں اس مقام پر واقع ہے جہاں جسم کے ساتھ بازو سیدھا رکھنے پر ہماری کہنیاں لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور جب ہم بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی پہ سامنے والی سائڈ پہ جہاں ہماری کونیاں لگ رہی ہوتی ہیں اس جگہ پہ ہمارے گردے جو ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو جو ہے ہم وہ بولتے ہیں بیرونی حصے کو کارٹیکس، ٹھیک ہے، اور دوسرے اور اندرونی حصے کو ہم جو ہے نا وہ میڈولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میڈولا کو جو ہے وہ کون کی شکل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون کی شکل کے اجزاء سے بنا ہے جنہیں ہم کیا بولتے ہیں، رینل پیرامائڈس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پیشاب کی نالیاں یعنی یوریٹرس، اب یہ دیکھیں آپ کو ایک یہ ایسے جال سا نظر آ رہا ہے نا، یہ پیشاب کی نالیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان نالیوں کے ذریعے پیشاب گردوں سے مثانے کی طرف جو ہے نا وہ بہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثانہ یا یورینری بلیڈر، جس کو ہم مثانہ بھی بولتے ہیں یا یورینری بلیڈر بھی بولتے ہیں۔ اب اس کا کیا کام ہے؟ کہتا ہے کہ مثانہ عضلہ سے بنا ایک کھوکھلا برتن ہے، ٹھیک ہے، کھوکھلا برتن ہے جو کہ پیلوک کیویٹی میں سیمفیسس پیوبس جو ہوتی ہیں بالکل اس کے پیچھے موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتا ہے کہ عورتوں میں یوٹرس اور وجائنا کے آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بلیڈر ہوتا ہے یہ یوٹرس اور وجائنا کے آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سائز اس میں موجود پیشاب کی کم یا زیادہ مقدار کے مطابق چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ پیشاب سے بھرا ہوا مثانہ زچگی میں یوٹرس کے سکڑنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اب یوریتھرا کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹیوب ہے جو کہ پیشاب کو مثانے سے لے کر جسم سے باہر نکالتی، یعنی مثانے سے پیشاب جو ہے وہ جس ٹیوب کے ذریعے باہر خارج ہوتا ہے اس کو ہم یوریتھرا بولتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پیشاب جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، یورین کس طرح سے بنتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گردے خون کے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر گردے میں تقریباً 1 ملین نیفرون ہیں، ٹھیک ہے۔ نیفرون گردے کی فعلی اکائی ہے جس کی ذمہ داری خون کو فلٹر کرنا اور صاف ستھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فلٹر کر لیتے ہیں اور بقایا جو غیر ضروری اجزاء اس کے اندر رہ جاتے ہیں نا وہ یورین کے ذریعے ہماری باڈی سے خارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر۔ اچھا، اس میں نیچے ایک چیز اس نے بتائی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ تقریباً 150 لیٹر 33 یعنی گیلن مایع ہر روز گردوں میں سے گزرتا ہے، لیکن 99% صاف مایع خون میں واپس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر جس میں ہم نے دیکھا کہ اب پیشاب بننے کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے، کون کون سے اس میں پارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ میں آئے گا۔ سو بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔